اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو ادب کی بہت بڑی شخصیت کہ جنہیں تصوف کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اردو کلاسک شاعری میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور ان کا بالکل مختصر سا جو دیوان ہے وہ بہت ہی پر لطف ہے، اور اس میں انہوں نے تصوف کا ذکر جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم خواجہ میر درد، جن کا تعلق جو ہے وہ دلی سے تھا اور دلی میں ہی ان کی پیدائش ہے، ان کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہاں ہم ان کے تعارف کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ خواجہ میر درد جو ہیں اردو ادب میں صوفیانہ شاعری کا جنہیں امام کہا جاتا ہے، تو درد اور تصوف جو ہیں وہ اردو ادب میں لازم و ملزوم بن گئے ہیں۔ یقیناً درد کے کلام میں تصوف کے مسائل اور صوفیانہ حیثیت کے حامل اشعار کی کثرت ہے، لیکن انہیں محض ایک صوفی شاعر کہنا ان کی شاعری کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو مختلف نقاد ان کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم میر تقی میر کی بات کریں تو میر تقی میر نے جو اپنے سوا کم ہی کسی کو خاطر میں لاتے تھے، انہیں ریختہ کے زور آور شاعر کہتے ہوئے انہیں خوش بہار گلستان سخن قرار دیا۔ تو یہ ان کے ہم اثر ہیں، اور ان کے اتنے بڑے شاعر کے ہم اثر ہونے کے باوجود بھی خواجہ میر درد نے نہ نام کمایا۔ تو اگر ہم آزاد کی بات کرتے ہیں، مولانا محمد حسین آزاد کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ درد جو ہیں وہ تلواروں کی آبداری اپنے نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ پھر مرزا لطف علی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا، گلشن سخن کے مطابق درد کا کلام سراپا درد و اثر ہے۔ تو اگر ہم میر حسن کی بات کریں تو انہوں نے کیا کہا کہ انہیں آسمان سخن کا خورشید قرار دیا۔ پھر امداد امام اثر جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ معاملات تصوف میں ان سے بڑھ کر اردو میں کوئی شاعر نہیں گزرا۔ اور اگر ہم عبدالسلام ندوی کی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خواجہ میر درد جو ہیں انہوں نے اس زبان یعنی اردو ادب کو سب سے پہلے صوفیانہ خیالات سے آشنا کیا۔ تو ان تمام حضرات نے درد کو تصوف کا ایک بہت بڑا شاعر سمجھا ہے، مانا ہے۔ ان کے کلام کی دوسری صفات سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاعری کی پرکھ یوں بھی کیا کہا ہے سے زیادہ کیسے کہا ہے پر مبنی ہوتی ہے۔ درد کی شاعری کے لیے بھی یہی اصول اپنانا ہوگا۔ تو درد جو ہیں وہ ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں۔ ان کے بعض سادہ اشعار پر میر تقی میر کے اسلوب کا دھوکہ ضرور ہوتا ہے، لیکن توجہ سے دیکھا جائے تو دونوں کا اسلوب یکسر ایک دوسرے سے جداگانہ محسوس ہوتا ہے۔ تو درد کی شاعری میں غور و فکر کا عنصر نمایاں ہے، جبکہ میر تقی میر فکر کو احساس کا تابع رکھتے ہیں۔ البتہ عشق میں سپردگی اور گداز دونوں کے یہاں مشترک اور دونوں میں آہستہ آہستہ سلگتے رہنا یہ نظر آتا ہے۔ تو خواجہ میر درد کے یہاں مجازی عشق کم نہیں، جیتے جاگتے محبوب کی جھلکیاں جا بجا ان کے کلام سے مل جاتی ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہا جب میں تیرا بوسہ تو جیسے کند ہے پیارے، لگا تب کہنے پر کندے مقرر ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہم مزید یہ ان کا اسلوب بیان دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد کے کلام میں عشق و عقل، جبر و اختیار، خلوت و انجمن، سفر در سفر، بے ثباتی و بے اعتباری، بقا و فنا، مکان و لامکان، وحدت و کثرت، جزو و کل، توکل اور فکر کے مضامین جو ہیں وہ ہمیں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جو یہاں پڑھنے والی باتیں ہیں، ہاں ان کے کلام میں جو ہے درد موسیقی کے ماہر تھے۔ یہاں پر یہ بات جو لکھی ہوئی ہے، مجموعی طور پر درد کی شاعری دل اور روح کو متاثر کرتی ہے، جذباتیت اور شاعرانہ استادی کا اظہار ان کا شعار نہیں۔ درد جو ہیں وہ موسیقی کے ماہر تھے، ان کے کلام میں بھی موسیقیت ہے۔ تو خواجہ میر درد تبھی شعر کہتے تھے جب شعر خود کو ان کی زبان سے کہلوا لے، اسی لیے ان کا جو دیوان ہے وہ سراپا انتخاب ہے، یعنی بہت مختصر ہے۔ یہاں پر ہم خواجہ میر درد کا جو ہے ان کی کتب کے حوالے سے، ان کے دیوان کے حوالے سے جو مختلف سنین میں چھپا، ان میں 1892 میں یہ چھپا ہے، اس کے بعد یہ 22 میں ہے، اس کے بعد 51 میں ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں نے اسے اکٹھا کیا ہے، کمپائل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسے چھاپا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کی یہ میں نے غزل ایک نکالی تھی، تو ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کرے، دل ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ آرزو کرے، مٹ جائیں ایک آن میں کثرتیں نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کرے۔ تو یہ غزل جو ہے ان کی بڑی مشہور و معروف غزل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ درد کی شاعری جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے، تو تصوف کے اکثر جو درجے ہیں ان کے حوالے سے میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم یہ کچھ ایسے سلسلے ہیں جن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے، رضاکیہ ہے، شاذلی ہے، اور سلسلہ چشتیہ ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے جو بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے چشت شریف جو ہے افغانستان کے اندر ایک شہر ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ چشتیہ سلسلہ جو ہے یہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو بڑے بزرگ آتے ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو جن کا دربار جو ہے انڈیا میں، راجستھان میں۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ اس کے بعد یہ سہروردیہ سلسلہ ہے، تو سہروردیہ سلسلہ کے اسی طرح وہ عبد الوحید ابو نجیب جیسے سہروردی جو ہیں ان سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ نقش بندیہ ہے، پھر مجددیہ ہے، پھر سروری قادری ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف طرح کے سلسلے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کے کلام کی طرف۔ یہ پہلی غزل چونکہ ہم نے پڑھ لی تھی، تو دوسری غزل سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو درد کیا فرما رہے ہیں، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، جو کچھ کہ ہم نے کی، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو، جوں صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اے درد یہ مقطع ہے اگر فنی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ تو یہ ان کا جو دیوان ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ ہم پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر پھول میں خوشبو موجود نہیں ہے تو پھر زخم اور پھول میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ ایسے ہی وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، ایسا دل وہ کسی کام کا نہیں ہو سکتا جو دوسرے مصرے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس دل میں تو نہ ہو، یعنی جس دل میں محبوب نہ ہو۔ اب یہ شعر جو ہے یہ عشق کے مدارج کو طے کرتا ہوا ہمیں دونوں طرف سے نظر آتا ہے کہ یہ عشق حقیقی کی طرف بھی جا رہا ہے،
جو ان کا تصوف کا معاملہ ہے کہ خواجہ میر درد جو ہیں وہ تصوف کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم اسے دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ عشق مجازی بھی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں، اپنی محبت اور عقیدت کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اس محبت کی موضوع اور مؤثر جو عکاسی انہوں نے کی ہے تو وہ انہوں نے پھول کی مثال دے کر کیا ہے۔ تو چونکہ ان کا جو اسلوب بیان ہے خواجہ میر درد کا، اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ ان کے اسلوب بیان میں سوز و گداز ہے، متانت ہے، نفاست ہے، رنگینی ہے اور شیرینی ہے۔ تو یہ سارا اسلوب جو ہے ان کی مختلف طرح کے جو اسلوب بیان ہے وہ ان کے اشعار سے وہ ایک خوبصورت جو ہے اس چیز کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو زیر تشریح شعر کے پہلے مصرعے میں اگر ہم شاعر کو دیکھتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پھول اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ پھول کی عظمت ہے اس کی خوشبو سے، اور اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو پھر زخم اور پھول میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ زخم بھی چونکہ ان دونوں میں جو مماثلت نظر آتی ہے، زخم بھی سرخ ہوتا ہے اور اس کا جو سراپا ہے، اس کا جو ساخت ہے وہ بھی پھول سے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں پر ایک بات اور مزید جو ہے وہ غور طلب ہے کہ اردو ادب کی کلاسیکی شاعری میں روایتی جو شاعری ہے اس میں اگر پھول کا نام لیا جاتا ہے، اگر گل کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سرخ گلاب ہی لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک طرف وہ زخم کا داغ کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ پھول کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھول میں خوشبو ہے اور وہ اس کی واضح طور پر خصوصیت اور اس کی نشاندہی ہے، اور اسے غم کے مارو جو دکھ درد اور تکالیف میں موجود ہیں عشاق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو داغ ہیں، ان کا جو دل ہے، عقل و دل ہے، وہ ان کا اسی چیز سے موجود ہوتا ہے، ان کے اندر زخم موجود ہوتے ہیں، ان میں تکالیف موجود ہوتی ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کو عشق کے ان مدارج میں سب سے اعلیٰ و ارفع بناتی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اگر اس میں موضوع دیکھا جائے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی یاد اور جو ایک تخیل ہے، ایک جو تصور ہے، اور پھر وہ بھی محبوب، اور محبوب کون سا کہ وہ حقیقی بھی اور مجازی بھی۔ تو محبوب کی یاد اپنے اندر ایک بڑے خوبصورت معنی و مفاہیم کے علاوہ تصورات کی لامحدود دنیا میں سموئے ہوئے ہیں۔ شعراء کے نزدیک تو یہی یاد دل کی عزت، اس کی وقت اور اس کی اہمیت کو پیدا کرتی ہے۔ محبوب کے تصورات سے اگر دل ہو ہی خالی تو پھر وہ کس کام کا ہے؟ اگر اس میں دنیا کی محبت موجود ہے، اگر اس میں مفاد موجود ہے، اگر مادیت پرستی موجود ہے، اگر میٹیریلزم کے حوالے سے وہ ذکر کرتا ہے تو پھر تو وہ محبت نہ ہوئی۔ محبت تو تبھی ہے کہ جب اس سے بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کچھ لیے دیے آپ اس سے اس قدر محبت کریں اور اس کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ تو اگر ہم عشق حقیقی کے حوالے سے بات کریں تو اس کے جو مدارج ہیں کہ جس میں سالک جو ہوتا ہے وہ ہر دم کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو دل ہے، اس کا وہ جو گھر ہے کہ جس گھر میں اس نے خدا کی ذات کو رکھنا ہے، وہ دنیا کی گندگی سے، دنیا کی جو آلائشیں ہیں، دنیا کے جو مقاصد ہیں، ان کے جو اغراض ہیں، ان سے خود کو آزاد کر لیتا ہے، ان سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات کو اس نے بسانا ہے، اس نے ہر وقت اسے یاد کرنا ہے پروردگار کو، اور وہ ہر وقت محبوب حقیقی کی جو خوشی ہے، اس کی جو خوشنودی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سب کوشش کے باوجود اگر خدا کی یاد اس کے دل میں گھر نہ کر سکے تو اس دل کی حقیقت ایک بیکار اور کسی نہ کام آنے والے ایسے پرزے کی مانند ہوتی ہے کہ جو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر ہم مزید اس پر بات کریں تو اس شعر میں جو مجازی مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ میدان عشق ہے۔ میدان عشق میں
جب ایک عاشق قدم رکھتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن جو ہے اس میں ایسی روانی اور ایسی تیزی آ جاتی ہے کہ جس سے اس کا محبوب جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے. تو اپنی زندگی پر اس کا اپنا کوئی کسی قسم کا حق ہوتا ہی نہیں ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمدردی، دوستی، الفت، محبت، التفات، اور کہیں آخر میں جا کر وہ عشق کا ایسا درجہ آتا ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. تو اگر دل ہے تو محبوب کی جاگیر ہے. جیسے وہ کہتے ہیں، کیا ان کا نام تھا، تو بیلی تے سب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی تے اਣ بیلی وی بیلی، سجنا باد محمد بخشا سنجی پئیے حویلی. تو وہ حویلی اصل میں دل کی حویلی کی بات کرتے ہیں، دل کے جو جاگیر ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو اگر اس شخص کے، اس عاشق کے ایک ایک حصے میں، اس کے رگ رگ میں اگر بہتا خون اور اس کی گرمی جو ہے، اس کے سانسوں کا مسلسل چلتے رہنا، اور اس کے تخیل کی جو اس کی سوچ ہے، اس کی جو تخیل ہے، اس کے خیالات ہیں، ہر شے پر اس محبوب کی ملکیت ہوتی ہے. اور یہ لازم ہے اس بات پہ، دل پہ یہ لازم ہے کہ اسی کی یاد میں وہ ہمیشہ دھڑکتا رہے اور اسی کو یاد کرتا رہے، اور یہی دل کا جو ہے وہ مشغلہ ہے. تو اس کے بعد دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر کیا بات کرتے ہیں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو. تو یہاں پر یہ بڑی پرانی اردو لکھی ہوئی ہے. تو یہ کبھی کا لفظ جو ہے وہ کبھو اس دور میں اسے لکھا پڑھا جاتا تھا، اس کے املا جو ہے وہ اس قدر ہے. تو یہاں پر کیا بات کرتے ہیں کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، تو جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو. تو اس میں کیا بات کر رہے ہیں، اس کے مفہوم کے اگر طرف چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اور اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک تنکا تک نہیں ہلا سکتا. اللہ کی مدد اگر ساتھ ہے تو پھر ہی کامیابی ہے، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے. تو اس میں اگر ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ سبب الاسباب کی دنیا ہے. تو اگر انسان جو ہے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر تیری قدرت اور قوت ہماری مددگار نہ ہو تو انسان، مومن مسلمان مرد مومن تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے. تو یہ اس بات پر یہ شعر جو ہے یہ ایک واضح حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور انسان کی ہر حال میں اس کی جو گائیڈنس ہے، اس کی جو رہنمائی کرنے والی ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو دنیا میں کسی بھی کام کو مکمل کرنے کے لیے، اسے اس میں کامل ہونے کے لیے، اس میں اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ سبب الاسباب کی دنیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو اس دنیا میں کامیابی ہے وہ کس ذات پر منحصر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر منحصر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ اپنے بندے کو سب کچھ دے دے اور اسے ایسے رتبے پر فائز کر دے کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو انسان اگرچہ تمام مخلوقات میں سے، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہے، مگر مٹی کے اس پتلے کو، بنی آدم علیہ السلام کو، تقدیر اور قسمت کے اختیارات کے باوجود بعض اوقات ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ انسان بعض اوقات ایسے کامیابی کو چھو لینے والا ہوتا ہے، ایسے قریب سے قریب تر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں پہنچ پاتا. تو یہ ہمارا ایمان ہے باقی تمام چیزوں میں سے، کہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان مجمل پر، اور ایمان مفصل جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں تو انہی میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہمارا اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے.
تو اللہ کی ذات نے جو لوح و قلم پہ لکھ دیا ہے وہی ہمارے ساتھ وقوع پذیر ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی قسمت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنی جو قوت بازو کا استعمال ہے اور کوشش جو ہوتی ہے، انسان کی جو محنت ہوتی ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور اللہ کی ذات جو ہے، آپ کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کی ذات پہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کی ذات چاہے تو آپ کو کامیابی دلا دے، اور چاہے تو آپ کو شکست سے دو چار ہونا پڑے۔ تو اس شعر میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہی تمام دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو رزق کی فراہمی ہے، ان کا اس دنیا میں رہنا نہ رہنا ہے، ان کو خوشیاں یا تکالیف یا جس طرح کی بھی نوبت آنی ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ہے۔ تو اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ خواجہ میر درد نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے کیا شعر لکھا ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا وہ مل گئی، لیکن ایک آرزو یہ ہے یا خواہش یہ ہے، کون سی خواہش ہے کہ ہمارے اندر آرزو پیدا ہی نہ ہو۔ واہ، کمال کر دیا۔ تو یہاں پر وہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ اصل میں جو ہماری ہر طرح کی خواہش ہے وہ تو پوری ہوئی ہے، مگر ایک ایسی خواہش ہے جو ہمارے دل میں ہی رہی ہے، اور وہ خواہش کون سی ہے کہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی آرزو، کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ تو اس میں یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے انہوں نے اس شعر کو، یہ اکثر جو ہے یہ پیپر میں بھی آیا ہے، بورڈ کے امتحانات میں بھی آیا ہے یہ شعر۔ تو اس میں وہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ اطمینان اور تشکر کے اس میں ہمیں ملے جلے جو جذبات ہیں، انسان کی دلی کیفیات ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو شاعر اس میں کیا کہتا ہے کہ میں نے آج تک جو بھی خواہش کی ہے وہ اللہ کی ذات نے وہ مکمل کی ہے، وہ پوری کی ہے، لیکن ہر آرزو کو، ہر خواہش کو مکمل کرنے کی جو منزل ہے اس تک رسائی مجھے کسی نہ کسی طرح سے دیر سویر جو ہے وہ ہو گئی ہے، مجھے وہ چیز مل گئی ہے، مگر ایک عجیب آرزو دل میں اب پیدا ہو چکی ہے۔ اور وہ کون سی آرزو ہے، وہ کون سی خواہش ہے کہ اب کوئی میرے دل میں کوئی آرزو پیدا ہی نہ ہو۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو آرزو کا زندگی میں بڑا ہی گہرائی تک جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ یہی آرزو ہے کہ زندگی کا جو محور و مرکز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ آرزو کی زندگی فقط تکمیل آرزو تک رہی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر ایک آرزو پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس وقت آرزو رہے گی جب تک کہ ہماری وہ خواہش، ہماری وہ آرزو پوری نہیں ہوتی، اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آرزو بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ تو جو آرزو پوری ہو جائے وہ دل سے محو ہو جاتی ہے، اور جو آرزو پوری نہ ہو سکے وہ حسرت ناکام بن کر جو ہے ہمارے کسی دل کے کونے خدرے میں جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، اور ہمارے لاشعور کے پردوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو وہ انسان کی زندگی کے آخر تک جاتی ہے، اور انسان آخر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا، کہ ہماری خواہشیں وہ جیسے غالب بھی کیا فرماتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کی خواہشیں جو ہے وہ تو لا تعداد ہیں۔ اگر آپ ایک خواہش پوری ہوئی ہے، پھر دوسری خواہش پوری ہوئی ہے، پھر تیسری خواہش پوری ہوئی ہے، تو وہ خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ خواہشوں کا تسلسل تو انسان کے اندر اسی طرح جب تک زندگی ہے وہ تو اسی طرح باقی رہتا ہے، تو یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ لیکن شاعر کی عجیب و غریب ایک خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کسی قسم کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، معاملہ جو ہے ابتدا سے ہی وہ جڑ ہی ختم ہو جائے، کہ میرے اندر نہ خواہشیں پیدا ہوں گی اور نہ میں کسی چیز کی خواہش کروں گا۔ تو آرزوؤں کا جو یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے یہ انسان کے لیے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی کٹھن بنا دیتا ہے، بڑی مشکل بنا دیتا ہے۔ تو آرزو جو ہے وہ کبھی جھوٹا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کبھی وہ آغاز سے رہ جاتا ہے اور کبھی وہ انجام سے رہ جاتا ہے۔
تو اگر اس طرح ہے تو شاعر نے اپنی خواہشوں سے بڑے ہی بے نیاز ہو کر اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے اندر کوئی کسی قسم کی خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ شعر تھا۔ اس کے بعد اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جوں شمع جمع ہوں میں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، خواجہ میر درد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل زباں کو ان جو محفل میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ایسا سناٹا، ایسی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اس طرح اختیار کرنی چاہیے کہ جس طرح ایک طرف شمع جل رہی ہے اور اس کی وہ جو اس کا جو الاؤ ہوتا ہے وہ بالکل زباں کی مانند ہوتا ہے، انسانی زباں جو ہے وہ اس کی مانند ہوتا ہے، لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے ہوتی ہے، وہ کوئی آواز نہیں دے رہی ہوتی، اور جب کوئی آواز نہیں دے رہی ہوتی تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب ایسے اللہ والے جب اکٹھے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں گفتگو نہ کرے اور بالکل خاموشی سے جو ہے وہاں موجود ہوں۔ اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل زبان جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ زبان و بیان پر جتنی ان کی قدرت ہو وہ رکھیں، لیکن خاموشی کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں، کیونکہ خاموشی ہی بہترین ایک خوبصورت طرز عمل ہے، اور اسی خاموشی کو ہی ہم سکوت کہہ سکتے ہیں، سناٹا کہہ سکتے ہیں، اور اسی سکوت میں ہی فصیح و بلیغ جو دنیا کی اعلیٰ ترین زبان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز سے بات کرنا، تو اسی سے ہی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ گفتگو کا نام لیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو ولی اولیاء ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو فقر اختیار کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ وہ جتنے بھی اللہ والے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ علم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا خاموشی رکھنے کا جو ان کی جو عادت ہوتی ہے، ان کی جو جبلت ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتے، وہ بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور بات وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو اللہ والا ہے، ایک جو صوفی ہے، ایک جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قرب اختیار کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور وہ مختلف طرح کے جہد اختیار کرتا ہے اور مشق کرتا رہتا ہے، ریاضتیں کرتا رہتا ہے، مجاہدے کرتا رہتا ہے، وظیفے کرتا رہتا ہے، تو اس کے وہ تصوف کے منازل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس معرفت کو، اپنے اس فیض کو لینے کے لیے وہ مختلف طرح کے وہ درجے جو ہوتے ہیں وہ حاصل کرتا رہتا ہے، اس میں کامیابی آتی رہتی ہے، تب جا کر جب وہ سارے مصائب برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک آخری درجہ آتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سالک کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور پھر جا کر وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف کے جو جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں انہوں نے جو آداب بتائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے راہ سلوک اختیار کرنی ہوتی ہے، اور اس میں آداب میں، اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہاں پر خاموش رہا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق کے تجربات کو عوام و خاص میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ معرفت کے رموز سے نا واقف ہوتے ہیں، ان کے کان معرفت کی باتیں سننے کے اہل نہیں ہوتے، اور بے یقینی شکار دل جو ہے وہ ان حقائق اور صداقتوں کو سمجھنے سے وہ بالکل قاصر ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ والے کو، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کو خاموش رہنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور جس کا وہ اپنے شعر میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک شمع جو ہوتی ہے وہ جلتی تو ضرور ہے، لیکن اس کا جو مجسم ہوتا ہے، جو زبان کی طرح ہوتا ہے، وہ بالکل خاموشی اختیار کرتی ہے۔ تو یہاں شمع کو بطور مثال اس انداز سے کیا گیا ہے کہ شمع کی لو بھی زبان کی شکل میں ہوتی ہے، اور شاعر نے اس میں ایک اور جو صنعت ہے جس کو ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں وہ بھی پیش کی ہے۔ تو شمع بھی جس طرح زباں ہوتے ہوئے خاموش رہتی ہے، پگھلتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ کچھ بات نہیں کرتی، اس میں سناٹا ہوتا ہے، حرف شکایت زباں پر آتا نہیں ہے، تو یہی طرز عمل جو ہے
وہ اہل زباں کا ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کا ہونا چاہیے کہ خواہ وہ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، لیکن ان کا آپس میں بات چیت نہ کرنا یہ بڑا جو ہے ایک عمدہ پہلو ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں کہ جب آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو رکھے، اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو قابو رکھے۔ مزید یہ کہ جو خاموش رہتا ہے وہ اپنا سر بچاتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری لڑائیاں، دنیا کے بہت سارے فسادات اگر ہم ان پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی، جنہوں نے صبر اختیار کیا، وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ کافی پرانی اردو ہے، اس میں بہت سارے الفاظ متروک ہو چکے ہیں، نئے الفاظوں نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ تو یہاں پر آپ دوسرے مصرعے میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر وہ کیا لکھا ہوا ہے، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ تو یہاں پر وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں دیوانگی کا ایسا جو عالم ہوتا ہے، جو جب انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، جب اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ جنونی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، وہ اس عالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں بالکل جنونیت موجود ہوتی ہے، جب وہ بالکل دیوانہ ہوتا ہے، تو اس میں جو دل ہوتا ہے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جب انسان کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ پھر لا علاج ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر اس میں وہ کیا اس کی وضاحت کے حوالے سے، اس کی وضاحت میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ایک ایسی صورت اس پر پہنچ گئی ہے، ایک ایسی کیفیت اس پر طاری ہو گئی ہے کہ جو جب انسان جو ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، جب انسان مجذوب ہو جاتا ہے، جب انسان جو ہے وہ وارفتگی شوق میں پہنچ جاتا ہے، اور اس میں وہ اپنی ذات کو بالکل بھول جاتا ہے۔ تو جنون عشق کی یہ ایک انتہائی کیفیت ہے کہ جب انسان بے خودی کے عالم میں چلا جاتا ہے، جب عاشق اپنا ہی گریباں اپنے ہی ہاتھوں سے وہ تار تار کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، اور اپنے پھٹے ہوئے گریباں کی دھجیوں کو اپنے جنون کا پرچم بنا کر صحراؤں میں، گلستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر اس پر وحشت دیوانگی وسعت کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بالکل اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اور اس کے جو اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے جو ہیں اس کا خیال رکھنے والے، وہ اس کے جو ہے وہ رفوگر ہوتے ہیں، اس کے دوبارہ سے اس کا حال جو ہے وہ بہتر کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ایک خوبصورت انہوں نے لفظ اختیار کیا ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جوں صبح کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ایسے جیسے نور کا پردہ جو ہے وہ پھاڑ دیا جاتا ہے، آفتاب جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ انہوں نے لکھا ہے چاکے سینہ میرا، کہ جیسے صبح جو ہے وہ ایک ظلمت کدے کو، ایک اندھیرے کو، ایک خاموشی کو، ایک سناٹے کو وہ جناب ایسے اس کو بالکل پھاڑ کے اس میں نور بھر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا سینہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، میں بھی اس کو چاک چاک کر دیتا ہوں، جیسے صبح ہوتی ہے، جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو وہ اسی طرح۔ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گرے باں ملا کے دیکھ، چاکے سحر سے چاکے گرے باں ملا کر دیکھ۔ تو اسی طرح اشعار تو بہت سارے ہیں تو جنہیں ہم اس میں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے وہ اس طرح یہ بات کرتا ہے کہ چاکے سینہ یا چاکے دل رفو کرنا رفو گروں کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اسے محبوب کی عنایت اور اس کی پلکیں ہی رفو کر سکتی ہیں، کہ جب محبوب سامنے آتا ہے اور خوبصورت بات کرتا ہے تو پھر اس کا ایک اور ہی انداز ہوتا ہے، اس کی ایک اور ہی دنیا جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آخر میں جو فنی اعتبار سے جو مقطع ہے اس پہ کیا وہ ذکر کرتے ہیں
اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ یہاں پر وہ کیا بات کرتے ہیں کہ اے درد اگر اہل صفا کا دل کدورت اور غیر اللہ کی سیاہی سے دھندلا ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کیسے دکھائی دے کہ اس میں جو چاہنے والا ہے اس کو نہ چاہا جائے اور صرف مفاد کی خاطر جو ہے ایسے معاملات ہوں، تو ایسی نفرتیں اور اس میں تعصب بھرا ہوا ہو تو وہ کیسے کامیابی مل سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی وضاحت میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ شاعر دراصل اپنے آپ سے مخاطب ہے اور اپنی ذات کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تیرے دل میں کوئی اور چیز جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر خدا کی ذات کے جلووں سے خود کو محروم تمہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی اور بس گیا تو تیرے دل میں ایک زنگ کی صورت ہو جائے گی، جیسے لوہا جو ہوتا ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب اس میں زنگ لگ جائے گا تو عکس خدا کی ذات کا جو ہے وہ نہیں دکھائی دے گا۔ تو اس میں جو لفظ انہوں نے لکھا ہے روح، اس سے مراد جو ہے وہ اصل میں وہ چہرہ ہے۔ تو اہل صفا کے حوالے سے کامیابی کا انحصار دل میں خدا تعالیٰ کی موجودگی سے ہے۔ دراصل اس میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ علم بدیع کی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں صنعت احام۔ تو اگر غور کیا جائے تو روح کے معنی چہرے کے علاوہ کامیابی کے بھی بنتے ہیں، تو قلب و باطن کی صفائی خواجہ میر درد کا ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ تو لہٰذا اکثر وہ یہ ذکر کرتے ہیں اپنے ایک شعر میں، دل اپنا آئینہ سا صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن میں کیا خود نمائی کا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ایک مزید لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔